بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. ہم سب بطور پیرنٹس کے یا بطور بڑے ہونے کے ہمارے نیچے کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے. کبھی چھوٹے بھائی ہوتے ہیں، کبھی اوپر والدین ہوتے ہیں، کبھی ہم خود والدین بن جاتے ہیں تو ہمارے پیچھے بچے ہوتے ہیں، کبھی ہم نانی دادی بنتے ہیں، ساس بنتے ہیں، جو ایک اور درجے کے لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس میں مطمئن، پرسکون، شکر گزار اور بہت اچھا بہیو کر سکتے ہیں اس مثبت سوچ کے ساتھ، اور کتنے پرسنٹ وہ لوگ ہیں جو ان رشتوں میں بندھنے کے بعد ٹینشن میں آ جاتے ہیں، منفی سوچوں میں گر جاتے ہیں، ایک لازوال قسم کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یہ کیسے کروں، ویسے کیسے کروں، اس کو کیسے بدلوں، اس کو کیسے سمجھاؤں، اس کو کیسے زندگی میں آگے لے کر جاؤں، کیا کروں. پھر بعض دفعہ والدین ہونے کے ناطے ہمارے پاس ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے. بچے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، بچے نماز نہیں پڑھتے، بچے کھانا نہیں کھاتے، بچے ہماری بات نہیں سنتے، بچے ہمیں فالو نہیں کرتے، بچے پڑھائی نہیں کرنا چاہتے، بچے آزاد رہنا چاہتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں، وہ ٹی وی نہیں چھوڑتے ہیں. اسی طرح کے بہت سارے ایسے شکوے ہیں یا ایک ایسی لمبی لسٹ ہے مسائل کی کہ جو ہمارے سامنے ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم ایک اور تناؤ فیل کرتے ہیں کہ بے شمار مسائل میں ایک میں اکیلی کیا کروں. تو جو ایک کام ہم اپنے لیے کر سکتے ہیں، جو ایک کام ہو، وہ یہ ہے خود کو بدلنا. بطور والدین کے اپنی کردار سازی کرنا، والدین بننا سیکھنا. ہر رشتے میں آپ دیکھیے کہ جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو وہ ایک لاپرواہ لڑکی ہوتی ہے، اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے. والدین کہتے ہیں کہ جب شادی ہو جائے گی تو یہ سیکھو گی، وہ سیکھو گی، یہ کرو، وہ کرو. تو جتنا پرسنٹ وہ اس وقت ہوتی ہے وہ اسے اتنا سکھانے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کی ایج ہوتی ہے یا جو اس کی لائبلٹیز ہوتی ہے. پھر ایک لڑکی جب بیوی بن جاتی ہے تو وہ وقت پر حالات کے تحت وہ سیکھتی ہے کہ مجھے بیوی کیسے بننا ہے. اب صبح اٹھنا ہے، ناشتہ بنانا ہے، کسی کو بھیجنا ہے، اس کے گھر کو دیکھنا ہے، سسرال والوں کرنا ہے. تو گویا کہ وہ لرن کر رہی ہوتی ہے اس چیز کے ساتھ ساتھ کیسے ہوتا ہے. والدین چاہے لاکھ سمجھاتے کہ جب اگلے گھر جاؤ گی تو ایسا ہوگا، لیکن اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسا ہوگا. اسی طرح جب اولاد ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی سیکھنا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں میرے 5 بچے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ بچے کیسے پالے جاتے ہیں، مجھے بھی سمجھائے گا کہ بچے کیسے. ہم پالنا کسے کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں ہمیں ایکسپرٹ ہیں ہم بچے پالنے کے، کیونکہ میرے 5 بچے ہیں. ہم سمجھتے ہیں مجھے پتا ہے ڈلیوریز کیسے ہوتی ہیں، اب مجھے پتا ہے بچوں کو کھانا کیسے دیتے ہیں، بچوں کو کھانا پکانا، ان کو اسکول بھیجنا، ان کے کپڑے دھونا، ان کے لیے گروسری کرنا. آئی نو ایوری تھنگ. ہم سمجھتے ہیں یہ بچے پالنا ہے جو مجھے آتا ہے. لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ بچوں کی گرومنگ کرنا یا بچوں کے ساتھ رہنا، اس کی نفسیات کو جاننا تاکہ بچے ایک اچھے انسان بن سکے. کھانا تو وہ کہیں بھی کھا سکتے تھے، یا کتابیں تو ایسے بچوں کی بھی آئی جاتی ہیں جن کے والدین نہیں ہوتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے جو مجھے لرن کرنی پڑے گی کیونکہ میں اس سے پہلے کبھی ماں نہیں رہی ہوں. اسی طرح جیسے کہ ہم کوئی بھی کام کو شروع کرتے ہیں تو ہم اس کی تربیت لیتے ہیں، ٹریننگ لیتے ہیں، سیکھتے ہیں،
آپ کوئی آفس جوائن کرتے ہیں تو آپ سیکھتے ہیں کہ اس میں کام کیسے ہوتا ہے. آپ کمپیوٹر پہ کوئی چیز کر رہے ہیں کہ آپ سیکھتے ہیں ڈیٹا کیسے ہوتی ہے, مجھے نہیں معلوم ہے. سیم از دیئر. جب آپ ماں بنتے ہیں یا باپ بنتے ہیں تو آپ کو بہت کانشیسلی یہ بات لرن کرنی چاہیے کہ میں اچھے والدین کیسے بن سکتی ہوں یا بن سکتا ہوں, تاکہ میں ایک اچھی گرومنگ کر سکوں. انسان کے اوپر کام کرنا بہت ہی انٹرسٹنگ لیکن بہت ہی کمپلیکیٹڈ بھی ہے, کیونکہ ہر بچہ, ہر انسان مختلف ہے. ایک فارمولا دوسرے کے اوپر لگتا نہیں, اور ہم ایک ہی چھڑی سے 5 بچوں کو ہانکنا چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں اس کا رزلٹ بھی بالکل ایک نکلنا چاہیے. میں ایک آواز لگاؤں تو 5 کے 5 حاضر ہوں ایک دفعہ میں. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کیونکہ میں اپنے گھر میں بھی اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے مختلف تھی. میں اپنے ماں باپ کے لیے بھی ایک الگ چیلنج تھی. میں وہاں پہ بھی ویسی نہیں تھی جیسی میری بہن تھی. ہم وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں کہ ہم بچپن میں کیا کرتے تھے, ہم کیسے ہوتے تھے, کیا ہوتا تھا. ہمیں لگتا ہے کہ اس عمر میں, آج 30 سال کی عمر میں, 35 سال کی عمر میں تو اتنی میچیور ہوں اور پتہ نہیں یہ اتنے نہ سمجھ کیوں ہوں. یہ ہیں وہ تھوڑے سے مسائل جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مقابلہ کس سے ہے. ہمارے سامنے جو ایک کھڑی ہے, نسل کھڑی ہے, اس کی ایج کیا ہے, اس کا مزاج کیا ہے, اس کے چیلنجز کیا ہیں, میرے کیا ہیں, مجھے کیا بدلنا ہے اور انہیں کیا بدلنا ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ہماری جو بیسک ریسپانسبلٹی ہے بطور ایمان لانے والے کے, ہر انسان جہاں مرضی وہ رہتا ہو, امریکہ میں رہتا ہو, پاکستان میں, سعودی عرب میں, کہیں رہتا ہے, ہر انسان کے پاس کم از کم اتنا علم, اتنی گرومنگ, اتنا اس کے اندر سینس ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکے. اتنی تو اس کے پاس ٹریننگ, اتنا دین کا علم تو ضرور ہونا چاہیے, منیمم ریکوائرمنٹ ہے. اب ہم سب سے پہلے تو یہ سوال کریں اپنے آپ سے کہ کیا میرے پاس قرآن اور سنت کا علم اتنا ہے کہ میں خود عمل کر سکوں اور اپنے گھر والوں کو ڈلیور کر سکوں. بات کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اپنے آپ سے شروع کرنا پڑے گا. اس میں ہرڈل یہ آتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے 3 بچے ہیں, میں تو بالکل قرآن کا کورس نہیں کر سکتی, میں کہیں نہیں جا سکتی, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خود کو آرگنائز کرنا اصل بات ہے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے زندگی میں 3 بچے, 3 نسلیں اور اس کی بہت ساری آگے لا ہی ایک سلسلہ ہوتا ہے ایک نسل کا, اگر آپ کو ان سب کو سنوارنا ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ میں صدقہ جاریہ اولاد بنانا چاہتی ہوں, تو سب سے پہلے خود اپنے وقت کو صدقہ کریں, اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. اور ہم سب وقت نکال سکتے ہیں, صرف اتنی بات ہے کہ جتنا وقت ہوتا ہے ہم اتنے پھیل جاتے ہیں, اتنی بات ہے. جو لوگ کہیں نہ کسی جگہ پہ ہک ہو جاتے ہیں, بس کوئی جاب کے لیے اپنے آپ کو ہک کر دیتا ہے کہ اتنی سے اتنی دیر میں اپنی جاب کرنی ہے, کسی کو پڑھنا ہے, کسی کا کوئی اور کام ہے, یا آپ نے کھانا بنانا ہے, آپ نے اپنے آپ کو ہک کیا ہوا ہے, مجھے آج گروسری کرنی ہے, مجھے آج شادی میں جانا ہے. تو جب آپ کسی کام کو ترجیح بناتے ہیں اور اس کو بک کرتے ہیں, اس بلاک کر دیتے ہیں, اس ٹائم کے سلاٹ کو بک کر دیتے ہیں کہ اب یہاں اور کچھ نہیں ہوگا, تب جا کے کوئی کام ہوگا. لہٰذا جس دن آپ بطور ماں کے یا باپ کے اپنے آپ کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ترجیح بنائیں گے, اس دن آپ کے 80% مسائل حل ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کے پاس وہ گر آ جائے گا کہ قرآن و حدیث میں کس طرح بتایا گیا ہے کہ میں کیسے بہیو کروں. مجھے غصہ آ جائے تو میں کیا کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے چیلنجز تھے, ابو جہل جیسا آپ کو دشمن ملا ہوا تھا, اور بہت سارے ایسے مسائل تھے جو آپ کو ایک دن گھیرے ہوئے تھے, اس کے باوجود آپ سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اگر آپ یہ لرن کرنا چاہتے ہیں, یہ ہنر سیکھنا چاہتے ہیں, تو قرآن اور سیرت اور حدیث کا مطالعہ کریں, آپ کے پاس ہنر آتے چلے جائیں گے خود بخود. آپ ورنہ گھر بیٹھ کے 3 بچوں کو سر کھپا کے بھی پالنا چاہیں تو شاید عمر گزر جائے گی اور آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ ہاؤ ٹو ہینڈل. تو یہ ہے بات سب سے پہلی تو کہ تقویٰ پیدا کرنا, اپنے اندر ایمان پیدا کرنا, اور اس کے طریقے سیکھ کر پھر اس کو اپنے گھر پہ اپلائی کرنا, یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. حضرت لقمان کا قرآن مجید میں حضرت لقمان کا ذکر آتا ہے جنہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے.
اب اس صورت کے اندر لقمان کا نام دینا، کیونکہ ان کے اندر حکمت و دانائی ہے. اگر کسی کے اندر کوئی ہنر ہے، دانائی ہے، علم ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کا سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ اس کی اولاد. کیونکہ جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. ہمارے بڑے بڑے سیمینارز ہوتے ہیں، ورک شاپس ہوتی ہیں، ایک ٹیچر سینکڑوں بچوں کو پڑھا جاتی ہے اپنی زندگی کے اندر، اور بنا جاتی ہے اور کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے. اس کے اپنے بچے قابو میں نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ ہم اپنے ہنر، اپنی تعلیم، اپنی دانائی، اپنی ایجوکیشن میں وہ بچے اپنے ہی بچوں پہ لگانے کو ویسٹیج آف ٹائم سمجھتے ہیں. اب میں گھر بیٹھ جاؤں، اتنا پڑھا تھا میں نے اس لیے پڑھا تھا کہ میں گھر بیٹھ جاؤں اور بچے پالوں. ہم یہ سمجھنا شروع ہو گیا. ہمیں باہر کی دنیا بڑی فیسنیٹ کرنے لگی، جبکہ جو عورت کا میدان ہے سب سے پہلے اس کا گھر کا میدان اس کی پوری سلطنت ہے، جس کو آپ ون کر سکتے ہیں، جہاں پہ آپ راج کر سکتے ہیں، جہاں پر آپ اپنی سارے ہنر، سارے ٹیلنٹ اپلائی کر سکتے ہیں، آگے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس کے اندر. اور اس کے اوپر پراؤڈ فیل کرنا کہ میں اپنے بچوں کی جو تربیت کر رہی ہوں، جو میں ان کے اندر ہنر ڈال رہی ہوں، جو میں ان کو توجہ دے رہی ہوں، جو میں ان کو اسمائل دے رہی ہوں، جو میں ان کو ٹائم انویسٹمنٹ کر رہی ہوں، یہ امیزنگ جاب ہے. دیٹس امپورٹنٹ. آج آپ دیکھیں کہ 5 بچے ہوتے ہیں اور اگر خاتون کو 4 دن گھر بیٹھنا پڑتا ہے، وہ کہتی ہے مجھے تو ڈپریشن ہونا شروع ہو گیا، میں نے تو اگین جاب شروع کر دی. یہ ہوا کیسے ہمارے ساتھ؟ یہ ٹرانسفارمیشن کیسے ہوئی کہ جب تک ہم باہر نکل کے 8 گھنٹے کھپ نہ جائیں اس وقت تک ہمیں لگتا ہے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ان کو ٹائم دے رہے ہیں بچوں کو، وہ کیا کوالٹی ایجوکیشن ہے. اگر میں خود ہی تھکی ہوئی ہوں، فرسٹریٹڈ ہوں سارا دن کی آفس کی اور اپنے باس کی باتوں کی اور کام کے بوجھ کی، تو مجھے اپنے گھر کا کام کتنا آسان لگے گا اس کے بعد. یا میں فرسٹریٹ ہو کے کام کر رہی ہوں، یا میں بیزار ہو کے بچوں کو ڈیل کر رہی ہوں کہ مجھے پتا ہے میرے اوپر آفس کا اتنا پریشر ہے، مجھے کل جانا ہے، میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں بچے کے ساتھ مسکرا کے 2 منٹ بیٹھ سکوں یا میں دیکھ سکوں کہ اس نے کیا کیا. تو آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے بھی کوئی ایسے بچے جنہوں نے بڑے کام کیے یا بڑے نام بنے، وہ سب وہ تھے جو ماؤں کی تربیت کا نتیجہ تھی. کسی بھی آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں، کسی کو بھی اٹھا کے دیکھیں، امام بخاری کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی کو بھی دیکھیں، دے انویسٹ فل ان دیئر کڈس. جو اپنی دانائی، جو اپنا وقت، سب کچھ تھا ان کو دے دیا، دعائیں ان کو دے دی، سب کچھ لگ گیا ان کو جا کے. تو اس لیے ہم سب ریئلسٹکلی یہ دیکھیں کہ جو میرے کرنے کا کام ہے کیا میں وہ کر رہی ہوں. اگر آپ کے پاس وقت ہے، ٹیلنٹ ہے، صلاحیت ہے، ضرور کریں، لیکن وہ کام کریں جس سے آپ کی دنیا اور آخرت میں فائدہ بھی ہو. بس کچھ لوگ صرف کمانے نکلے ہوئے. کیا کمانے نکلے ہوئے؟ بھائی اس سے نکلے ہوئے کہ ہم نے ڈگری وہ کی ہے جو مردوں والی ڈگری تھی. اب ظاہری بات ہے مردوں میں بیٹھیں گے نا، اور کہاں جائیں گے، نہیں کریں گے، کیونکہ کما رہے ہیں ہم. فائدہ ہے اس کا. کیا یہ علم آپ کا کہیں اور استعمال نہیں ہو سکتا کہ کسی معاشرے کو فائدہ کسی اور طرح پہنچے، کوئی سروس پہنچے، کوئی اور ایسی چیز ہو جس میں آپ اپنا خرچ کریں تو آپ دین کا علم بھی حاصل کر لیں، تاکہ یہ دونوں چیزیں بلینڈ ہو جائیں، اور بلینڈ ہو کے آپ کوئی نیا کام ایسا کریں جو اور لوگ نہیں کر رہے. پھر یہ بات یاد رکھیں کہ بچے کسی شخص کی بات نہیں سنتے، کسی ایسے شخص کی بات نہیں سنتے جو بااخلاق نہ ہو. وہ ہمیشہ کھینچتے ہیں ایسے شخص کی طرف جو بااخلاق ہے، مسکراتا ہے، اسے ویلکم کرتا ہے، اب اس کے دل میں اس کی محبت ہے. آپ پڑوسی بھی ہوگا نا، بچہ 1 منٹ میں جج کر لیتا ہے کون مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ کچن چلا آتا ہے، وہ خود بخود جائے گا. آپ اسے لاکھ روکیں چاچو کے پاس مت جایا کر، وہ جائے گا، لاکھ پٹی بڑھائے وہ جائے گا. کیونکہ اسے اس شخص پہ اعتبار ہوتا ہے، وہ اعتماد کرتا ہے جو مسکرا کے ملتا ہے، جو اس پر اعتماد کرتا ہے، جو اس کے آنے سے کھل جاتا ہے، جو اس کی بات سنتا ہے، جو اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا میں خوشی محسوس کرتا ہے. تو اگر وہ شخصیت آپ بن جائیں تو بچہ آپ کے ساتھ بھی اتنا ہی خوش ہوگا جتنا وہ کسی اور کے ساتھ. اسی طرح اگر آپ سروے کریں کہ اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ بچے بات نہیں سنتے، ہے شکوہ آپ کو کہ بچے بات ہی نہیں سنتے، تو اکثریت یہ بات کہتے ہیں. اور تعلیم و تربیت کا اصل مقصد کیا ہے؟ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ بچے میری بات سنیں، اور جس کے بچے میری بات سنتے ہیں ہم کہتے ہیں اتنا اچھا بچہ ہے نا، ایک دفعہ میں میری بات سنتا ہے، میرا تابع دار، میرا فرما بردار. وہ کون بچہ ہے؟
جو بہت اچھا بچہ ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ بچے کو قابو کرنا چاہتے ہیں، میرے قابو میں رہے، میں بس ایک بات کہوں اور وہ سر جھکا دے، اور بڑا ہونے تک ایسا ہی رہے، شادی کے بعد بھی ایسا ہی رہے. اور اگر اس نے ذرا اپنی عقل استعمال کر لی یا آپ سے کوئی بات دلیل سے کرنے کی کوشش کی، نافرمان ہے، گستاخ ہے، احساس ہی نہیں ہے اس کو ماں کا. تو سب سے پہلے ہمیں یہ مقصد سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میرا مقصد اپنے بچے کو قابو کرنا ہے کہ بس وہ میری ہی سنتا رہے ساری عمر. پھر بعض لوگ اپنی نفس کی خواہش کے پیچھے چلتے رہتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں. جو میں بچے کو بنانا چاہوں اسے چاہیے کہ وہ بنے، جہاں میں چاہوں اس کی شادی ہو یہ بھائی وہیں شادی کرے، جس پروفیشن میں ڈالنا چاہوں یہ پروفیشن کے لیے کوشش کرے، یہ اپنی مرضی نہ کرے، یہ اپنے ایپٹیچیوڈ پہ نہ جائے. تو یہ وجہ ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ اپنے نفس پر قابو پاتے ہوئے اس حد تک تربیت یافتہ ہو جائے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے، اس کے اندر تقوی ڈیولپ ہو جائے، اس کے اندر یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت آ جائے، خود بخود آئے کہ وہ یہ دیکھ سکے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ میری نہ سنے، اس کے اندر دلیل سے، اس کے اندر عقل سمجھ فہم کے ساتھ یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ غلط اور صحیح کا موازنہ کر سکے، تنہائی میں بھی کر سکے، لوگوں کے درمیان میں بھی کر سکے، اور اس کی بنیاد تقویٰ اور ایمان پر ہوئی جائے. یہ ہونا چاہیے معیار، اور یہی تعلیم و تربیت کا مقصد ہے. اپنی بات منوانے کا کوئی کمال نہیں ہے. میں نے آخر کار بچے کو ایسا رام کیا ہوا، ایسا تربیت دی کہ میں ایک آواز دیتی ہوں تو بس وہ تو کھڑا رہتا ہے ساری رات. اسی طرح بعض والدین کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اگر میری بات بچے مانتے ہیں تو وہ بہت اچھے بچے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب ان کو نفس پر کنٹرول اور اللہ کی بات کو ماننا آ جاتا ہے تو پھر آپ کچھ بھی نہ کہیں، وہ خود بخود بچے وہ بن جاتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں. بس پھر آپ کو نماز کے لیے کہنا نہیں پڑے گا، آپ کو یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ یہ جو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کو کتنا وقت دینا چاہیے اور کھیلنے میں کتنا وقت لگانا چاہیے، کیونکہ آپ نے ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دی کہ کامیابی کیا ہوتی ہے، ناکامی کیا ہوتی ہے، کامیابی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، ناکامی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. جب آپ نے یہ معیار دے دیا تو آپ کو خود فیصلہ کریں کہ مجھے کامیاب بننا ہے یا ناکام بننا ہے. پھر اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بچے کسی رول ماڈل کو دیکھتے ہیں تب بھی ان کے اندر ایک انسپریشن آتی ہے. بس آپ کی تقریریں یہ نہیں بتائیں گی تم کامیاب بن جاؤ، اسے کیا پتا کامیاب کون ہوتا ہے، اس کو تو نہیں پتا کہ کامیاب، اس کے تو ساتھ کے جتنے بچے ہیں وہ سب اسی جیسے ہیں، اس سے بھی گئے گزرے. تو اس کو لیے اس کے سامنے کوئی ایسا رول ماڈل ہونا چاہیے جو ہر وقت اس کی انسپریشن بنا رہے. بس کچھ بچوں کو پائلٹ بننے کا شوق بچپن سے ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے کسی پائلٹ کو دیکھا ہوتا ہے، اور کچھ جو جہاز میں سفر کیا ہوتا ہے ان کو ایک انسپریشن ہوتی ہے کہ وہ جو جہاز میں جب ہم بیٹھے تھے اور وہ جو اس کو چلا رہا تھا نا، مجھے وہ بننا ہے. اب یہ نہیں پتا وہ بنتے کیسے، لیکن وہ ایک ٹارگیٹ گول سیٹ ہو گیا کہ مجھے یہ بننا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ ان کے لیے رول ماڈل کے طور پر سامنے ہوں کہ مجھے کچھ تو ایسا بننا ہی ہے. پھر یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں کیا انسپریشن ہو، میں خود کو کیوں ٹھیک کروں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ وہ جذبہ ہے جو صحابہ کرام کو عطا کیا گیا تھا کہ وہ ہر وقت اپنے اوپر کام کرتے رہتے، اپنی غلطیوں کو دیکھتے تھے، اپنی غلطیوں میں راتوں کو رویا کرتے تھے، اپنی اصلاح کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اپنی نسلوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے. کیونکہ انسان یہ جان لے کہ ہم وہ نہیں ہے کہ جو ہم کسی کو سدھار سکیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے اندر وہ فضل اس کا ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو وہ صلاحیت دے دے یا ایک اچھی اولاد دے دے. قرآن مجید کے آپ انداز کو دیکھیں تو مستقل وہاں پر آتا ہے کہ ہم نے انہیں یہ عطا کیا. بس نظر زکریا کی بات آئے گی، ہم نے ان کو یہ اور یہ صفات عطا کی، ہم نے ان کے اندر یہ ڈالا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف منسوخ کرتے ہیں ان تمام خوبیوں کو کہ جو ایک انبیاء علیہ السلام یا ان کی اولادوں کے اندر تھیں، تو وہ اللہ نے ان کے اندر ودیت کی تھی. تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ میں سدھار لوں یا میں کسی کے حوالے کر دوں اور کوئی سدھار کے بھیج دے، کوئی اسکول بھیج دے، کوئی قاری کو سیدھا کر دے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اپنے فضل سے مجھے بھی حکمت دے کہ میں ان کی تربیت کیسے کروں، مجھے سکھا دیں ان کی تربیت کرنا اور ان کے لیے اس کو لینا آسان کر دیں. پھر اسی طرح صحابہ کرام کو ہم دیکھیں یا ائمہ کرام کو دیکھیں تو ان کی کچھ ایسی موٹیویشن یا فکر تھی جس نے ان کو اصلاح کرنے کی طرف بلایا. مثلا ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ آخرت میں جواب دہی ہوگی میری،
مجھے اس کے ٹھیک ہو جانا چاہیے کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے جواب دینا پڑے گا کہ جو میری ڈیوٹی تھی میں نے ادا کی یا نہیں کی. پھر اسی طرح بعض بچے والدین کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ایسا کر رہے ہیں ہم بھی ویسا کریں, تو آپ کے اندر ایک خوف آتا ہے اگر میرے بچے نے مجھے کرتا دیکھ لیا نا تو وہ سیکھ لے گا. تو آپ بعض دفعہ اپنے آپ کو پیچھے جواب دہی کی وجہ سے اور بعض دفعہ اپنی اصلاح بچوں کی وجہ سے کر لیتے ہیں. جو کام آپ پہلے کرتے تھے بچے ہونے کے بعد نہیں کرتے, ان کے سامنے نہیں کرتے کم از کم. جیسے اگر آپ پہلے کچھ موویز دیکھتے تھے, آپ کہتے نہیں اب بچہ کے ساتھ بیٹھ کے دیکھے گا تو اس کے اوپر غلط اثر ہوتا ہے. پھر اسی طرح ایک موٹیو ہوتا ہے آپ کا کہ اللہ کی خاطر خود کو بدلنا, یعنی اور کوئی نہیں ہے آپ کے سامنے گول, صرف یہ ہے کہ مجھے اللہ کی خاطر اپنے آپ کو بدلنا ہے. اور جب آپ بدل گئے تو باقی دنیا بھی آپ کا خود بدل جائے. ایک ہوتا ہے لوگوں کی خاطر بدلنا, لوگ کیا کہیں گے, اور یہ سب سے کمزور ترین وجہ ہوتی ہے کسی کے بدلنے کی, کیونکہ پھر ایسا سب جب ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جہاں اس کا کوئی جاننے والا نہ ہو, پھر وہ پھر کھل جاتے ہیں, پھر ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں کہ آپ یہاں تو ہمیں کوئی جانتا نہیں ہے تو چلو پھر ویسے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جب تک آپ پانی زندگی میں گزارنا چاہتے ہیں تو دنیا اور آخرت دونوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ مجھے اپنے آپ میں کیسا بننا ہے. اس کے لیے اندر سے تقویٰ پیدا کرنا پڑے گا, اندر سے اپنا محاسبہ کرتے رہنا پڑے گا. مثلا آپ نے بچے کو ڈانٹ دیا, محاسبہ کریں صحیح ڈانٹا تھا, الفاظ مناسب تھے, ٹون صحیح تھی, اتنا ہی ڈانٹنا چاہیے تھا. اکثر مائیں جو ہے بعد میں گلٹ فیل کرتے ہیں کچھ زیادہ ہی کہہ دیا, اتنا بھی نہیں کہنا چاہیے تھا, بلا وجہ میں نے مار بھی دیا ساتھ ہی, اس کی ضرورت نہیں تھی. تو اگر ہمیں یہ اپنے اندر تقویٰ آ جائے تو خود بخود آپ کی زبان, آپ کا ہاتھ, آپ کے انداز ٹرم ہونا شروع ہو جائیں گے, چھانٹی ہونا شروع ہو جائیں گے. پہلے آپ خود پہ کام کرنا شروع ہو جائیں گے, پہلے تحمل سے سوچ لو کہنا کیا ہے, بات کی اصلاح کرنی ہے یا تذلیل کرنی ہے, فیصلہ کر لیں پہلے. تانا دینا ہے یا کوئی سمجھانا ہے, کیا کرنا ہے, کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو اپنے مقاصد کو جب آپ سیٹ کر لیں گے کہ میرا مقصد یہ ہے تو پھر الفاظ بھی سیٹ ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ سے. اچھا, ہر شخص سے کہتا ہے کہ بچے بات نہیں سنتے, صرف آپ نہیں, آپ کے بچے نہیں ایسے جو بات نہیں سنتے. آج سے اگر آپ 20 سال پہلے دیکھیں وہ بھی یہی کہتے تھے بچے بات نہیں سنتے. تو ایک کیس سے پتا چلا کہ ہر شخص نے اپنا معیار بنایا ہوا ہے کہ جو میں ہوں اگر بچہ وہ سنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سنتا ہے ورنہ وہ نہیں سنتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. اب یہ جو بات ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں بچہ سنتا ضرور ہے مانتا نہیں ہے, تو یہ نہیں کہہ سکتے وہ سنتا نہیں. اب ہم جب یہ بات مشہور کر دیتے, مطلب کچھ ایک مسٹیک والدین کی ہوتی ہے کہ وہ ایک بچے کی جو خامی یا کمزوری ہوتی ہے ہر آئے گئے کے سامنے کہتے ہیں, کیونکہ وہ اندر سے فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں. اب وہ اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے جس کو نہیں بھی پتا, خاندان میں نہیں پتا, محلے دار کو نہیں پتا, ٹیچر کو نہیں پتا یہ گھر میں کیسا ہے, وہ ہر ایک کے سامنے بیٹھتے رہے بس دعا کیا کریں, یہ بڑا ہی وہ ہے بس. اچھا اب پہلو بدلتے رہتے ہیں, کسی کو کہیں گے بس دعا کیا کریں نا یہ بہت ویسا ہے, کسی کو کہیں گے بس دیکھیں آپ کا بچہ تو اتنا اچھا ہے, بس ایک یہ میرا بچہ ہے. مطلب انداز بدلتے ہیں لیکن فرسٹریشن وہی نکالتے ہیں ایک بات کی. تو اس سے یاد رکھیں کہ بچے کی نفسیات یہ ہے کہ جب ہم بچے سے بات کرتے ہیں تو جتنے وقت وہ سنتا ہے وہ آپ کی بات کا اثر لے رہا, آپ کی جب بات کا اثر لے رہا ہے تو وہ نیگیٹیوٹی اس کے اندر اتر رہی ہے. وہ جب سن رہا ہے کہ یہ محلے دار سے کہہ رہی تھی یہ بہت بدتمیز ہے, بات نہیں سنتا ہے, پڑھائی میں بڑا کمزور ہے سارے وقت, اب یہ وہ سب اپنے اندر ایبزارب کر رہا ہے کہ میرے بارے میں لوگوں کی رائے یہ ہے اور یہ لوگوں کی رائے پھیلائی جا رہی ہے. یعنی جیسے آپ کی عزت ہوتی ہے نا, وہ چھوٹے بچے کی بھی عزت ہوتی ہے, اس کی عزت نفس ہرٹ ہوتی ہے. جسے آپ دیکھیں نا چھوٹے سے بچے پہ بھی اگر آپ ہنستے ہیں, وہ 2 سال کا بچہ جب کچھ کرتا ہے, آپ حالانکہ وہ ویسے نہیں ہنس رہے ہوتے, تانے کے طرز کے طور پر نہیں ہنستے, آپ اس پہ پیار اور محبت میں ہنستے ہیں, لیکن وہ مائنڈ کر جاتا ہے کسی بات کو کہ آپ ہنسے کیوں ہیں مجھے دیکھ کے. تو سیم اسی طرح ہر بچے کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے جیسے آپ پہ کوئی بات کرے اور آپ کو برا لگے گا, اسے بھی برا لگتا ہے کہ اگر آپ کسی سے بات کرتے ہوئے نیگیٹو الفاظ استعمال کریں. اسی طرح بعض دفعہ جب بچہ سو رہا ہوتا ہے, تقریباً 12 منٹ تک منیمم ہم نہیں سوتے ہیں, یعنی ہمارے کان جو ہیں جب ہم سونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے کان جاگ رہے ہوتے ہیں, کان سب سے آخر میں سوتے ہیں. جب کان سوتے ہیں تو ہم سوتے ہیں, ورنہ ہم 1 گھنٹہ بھی لیٹے ہوئے تو ہم نہیں سو سکتے. ہم کیا سمجھتے ہیں بچہ سو رہا ہے, اور ہم وہ باتیں شروع کر دیتے ہیں جو اس کے حوالے سے ہوتی ہیں, مطلب والد آئے آپ اپنے بچے سو گئے ہیں, اب آپ نے وہ باتیں سارا دن کی رپورٹنگ شروع کر دی, یہ ایسا ہے ویسا ہے, اس نے یہ کیا وہ, اب وہ سن رہا ہے کہ میری شکایتیں لگ رہی ہیں.
اب اس کے اور باپ کے بیچ میں گیپ آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس نے باپ کا ایک دم ریئیکشن بھی سن لیا کہ اس نے کیا کہا، کیا اس کی اوپینین ہے. تو اب کیا کرے گا وہ، ان کا اور ان کا جو گیپ آیا اس کی وجہ سے اب وہ اصلاح باپ کرنا بھی چاہے تو وہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اب یہ میرے لیے نیگیٹو جذبات رکھتے ہیں، ابھی جو مجھے بات کہہ رہے ہیں نا مجھے برا سمجھ کے کہہ رہے ہیں اصل میں. پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ اچھی بات کرتے ہیں اس کے لیے تو اس کا اثر بھی بچے پر ہوتا ہے. یعنی آپ ہے تو نیگیٹو بات، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے اس کے اندر بہت اچھے گٹس ہیں، مثلا آپ کہتے ہیں یہ بہت ذہین ہے، اگر ذرا سا ٹائم کے اور دے دینا یہ تو یوں کر جائے، یہ تو بہت سو سے آگے نکل جائے. تو بات ایک ہی ہے، لیکن آپ نے اگر اس کو اس طرح بات کر دیا تو اس سے یہ چیلنج مل گیا کہ میں ہوں ذہین، میں ذرا سا ٹائم مینج کروں گا تو میرے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہوگی، میں تو بہت سارے بچوں سے زیادہ اچھا کر سکتا ہوں. پھر آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اب ان کی اولاد کا ذکر خاص طور پہ کیا جاتا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے اچھے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو تربیت تھی یا ان کی والدہ کا جو کردار تھا اصل میں وہ بچوں میں ٹرانسفر ہوا تھا. اب ابراہیم علیہ السلام خود ہیں، فرما بردار ہیں، متقی ہیں. جب آزمایا گیا وہ پورا نکلا، جب ان کی جو زوجہ تھی ان کو صحرا میں چھوڑا گیا وہ ہر آزمائش میں پوری اتری. جب ان کو بھیجا جا رہا تھا تو انہوں نے پوچھا آپ ہمیں صحرا میں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو جب بتایا گیا کہ اللہ کا حکم آ گیا تو انہوں نے کہا پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. اگر یہ اللہ کا حکم ہمیں ہے نا کہ صحرا میں چھوڑ دو ان کو، تنتنا نہیں ضائع ہو. یہ جو کانفیڈنس تھا، یہ جو اللہ سے تعلق تھا، یہ جو قربانی کا لیول تھا باپ کا اور ماں کا دونوں کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ جو دیکھا تھا وہ جب ذبح کرنے کا وقت آیا تو وہ ان کے اندر وہ تربیت سامنے آ گئی. تو بچے خاموشی کے ساتھ تربیت دے رہے ہوتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ جو میں بولوں گی آواز آپ کہتے ہیں پتہ نہیں اس نے کہاں سے سیکھا ہے، ہم نے تو نہیں سکھایا. تو آپ نے سکھایا اپنے عمل سے ہوتا ہے، اپنے جملوں سے ہوتا ہے، اپنے رویے سے ہوتا ہے. وہ جو آپ اپنے نن سے بات کر رہے تھے وہ اس نے وہاں سے وہ تربیت لے لی کہ پپو سے بات ایسے کرنی ہوتی ہے. وہ جو آپ اپنی ساس سے کر رہے تھے اونچی آواز، اس نے لے لیا کہ جب دادی سے بات کرو تو اونچی آواز میں ایسے کرنی ہوتی. تو یہ ہے وہ خاموشی کی تربیت جو ہم اپنے کردار سے دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں. پھر یہ دیکھیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی بات آتی ہے اور ان کا پورا کردار سامنے اولاد کے سامنے ہے تو پھر ان کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑی، انہیں تقریریں نہیں کرنی پڑی، ان کے سامنے وہ چیلنجز نہیں آئے جو ہم بات کرتے ہیں اس کے، کیونکہ وہ خود ڈھلے ہوئے اس طرح سے تھے کہ ان کے دن رات کے ایسے تھے کہ بچہ سیکھے وہ سب کچھ رہا ہے. تو جب بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اسماعیل علیہ السلام جیسی اولاد بن جائے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو بس سرنڈر کر جائے، اس کے لیے خود ابراہیم بننا پڑتا ہے. جس دن آپ ابراہیم بننے کے لیے تیار ہیں اس دن اسماعیل آپ کو انعام ہو جائیں گے، پھر وہ بنانے نہیں پڑتے. تو ساری محنت تو ابراہیم بننے پہ ہوتی ہے. ہم وہ اپنے پر محنت نہیں کرنا چاہتے، ہمارا سارا زور اس پہ اس کو بنا دیں، اس کو حافظ قرآن بنا دیں، اس کو انجینئر بھی بنائیں، ڈاکٹر بھی بنائیں، اچھا انسان بھی بنائیں، اچھا بیٹا بھی بنائیں، اس کو بنا دیں. ہم تو آزاد ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کبھی آپ ینگ ہی پیرنٹس ہوں گے جو ہماری تو جو گزرنی تھی گزر گئی، اب تو بس ان کی فکر ہے مجھے اسی طرح یہ سدھرنا ہے. لیکن آپ کیوں نہ سدھریں؟ آپ کو کیسے آزادی مل گئی کہ آپ کو تو قرآن نہیں پڑھنا لیکن اسے حافظ قرآن بنانا بڑا ٹارگیٹ ہے آپ کا. خود آپ کو 6 مہینے نہیں توفیق ملتی کہ قرآن کھول لیں اور آپ اس کی 3 آیتیں بھی یاد کر لیں. تو یہ ہے وہ چیلنجز جو بچے کو ہم سے ہوتے کہ ہمارے پیرنٹس وہ ہیں جو ہمیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں جو وہ خود نہیں کرنا چاہتے. تو اس لیے جب ہم بچے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہماری بات کو سنتا ہے، توجہ سے سنتا ہے، اور اس وقت اور توجہ سے سنتا ہے جب ہم اس سے متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس سے متعلق جب بات کسی سے کی جائے تو وہ پازیٹیو کے ساتھ ہونا چاہیے. اسی طرح والدین کے کچھ اخلاقی مسائل ہوتے ہیں. ہم جھنجھلاہٹ سے بات کرتے ہیں کیونکہ وہ فرسٹریشن اندر ہے. بچہ فرسٹریشن نہیں لیتا، اگر وہ پڑھائی نہیں کر رہا یا اس کے گریڈ نہیں آ رہے اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے. اب کیونکہ اس کے اندر اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے تو اس وجہ سے آپ کے اندر جو ایک جھنجھلاہٹ آ رہی ہے وہ سمجھ نہیں پاتا مسئلہ کیا ہے. پھر جس بات پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے اس کے نزدیک وہ میرے عمر کے مطابق عین مطابق ہے. مثلا اس نے کچھ گرا دیا کھاتے رہے، نہیں وہ گرائے گا کیونکہ وہ بچہ ہے. آپ کو غصہ آ رہا ہے تو وہ سمجھ نہیں پاتا اس میں غصہ کرنے والی کون سی بات ہے. آپ مطلب ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می کہ مجھ سے چمچہ گر سکتا ہے،
اس سے گلاس ٹوٹ سکتا ہے، مجھ سے یہ ہو سکتی ہے غلطی جس پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے. تو ہمارا اخلاقی مسئلہ کیا ہے کہ ہم غصے سے بات کرتے ہیں. اسی طرح درست بات نہیں کہتے، یعنی کرتے کچھ ہیں، کہتے کچھ ہیں، سوچتے کچھ ہیں، چاہتے کچھ ہیں، یعنی ایک عجیب کنفیوز کا شکار ہو جاتا ہے. پھر اخلاقی کمزور والدین کی بات کبھی بچے نہیں مانتے جو اخلاقی طور پہ کمزور ہوتے ہیں. اسی طرح بچے کسی ایسے شخص کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے جن کے اخلاقی کردار پر اس کو ذرا سا بھی شبہ ہو کہ یہ خود تو اخلاقی طور پر اتنے ویک ہیں اور یہ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو ایسا بھی نہیں. اب جس کی ایمانداری، جس کی صداقت اور جس کے کردار پر اس کو اعتماد ہوتا ہے، یہ وہ ہمیشہ اس کی بات منٹ میں سنتا ہے. جسے میں نے کہا مثلا آپ کہتے ہیں بچے ٹیچر کی بات بہت ایسے پکڑتے ہیں نا کہ اگر اس نے کچھ بھی کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر ہوگی. اگر ٹیچر نے کہہ دیا 2 + 2 5 ہوتے ہیں، آپ لاکھ سمجھا لیں نہیں بیٹا وہ 4 ہوتے، نہیں ہو ہی نہیں سکتا، وہ 5 ہی ہوتے ہیں دنیا میں کیونکہ میری ٹیچر نے کہہ دیا. تو یہ وہ کردار ہے کہ جب اسے کسی پر اعتماد ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے ہر چیز قبول کر لیتا ہے. جب وہ اعتماد اسے اپنے والدین پہ جس دن ہو گیا کہ اخلاقی طور پر میرے والدین اتنے اسٹرانگ ہیں، اتنے وہ اس سے بات کرتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور ان کا انداز، ان کا سب کچھ کردار میرے لیے مثالی ہے، محبت بھی ہے ان کی، وہ میرے لیے توجہ بھی ہے، میرے لیے ایک اچھی چاہت بھی ہے. تو جس دن وہ ہوگا وہ اس دن آپ کی بات بھی ایسے ہی سنیں گے کہ وہ پتھر پہ لکیر ہوگی. اسی طرح جیسے وہ ایک حدیث آتی ہے نا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو دیکھا کہ جو اپنے بچے کو بلا رہی تھی کہ کچھ دینے کے لیے، تو آپ نے پوچھا تم کیا دو گی؟ تو اس نے بتایا کہ کھجور میرے پاس ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کچھ نہ دیتی اس کو بلانے کے بہانے تو یہ جھوٹ لکھا جاتا. تو یہ ہے وہ اخلاقی مسئلہ کہ ہم اخلاقی طور پر ایک بعض دفعہ وہ جھوٹ مصلحتاً بول رہے ہوتے ہیں. بس بچہ پیچھے پڑا ہوا ہے مجھے یہ گیم دلا دیں، اب کہتے ہیں اچھا دلا دوں گی. اب وہ ویٹ کر رہا ہے کہ شام کو دلائیں گے. بچے کا اسپین اتنا ہے صبر کا، شام کو دلائیں گے، نہیں دلایا. پھر وہ کہتے ہیں کل دلائیں گے، نہیں دلایا. پھر اس نے سوچا ویکینڈ پہ دلائیں گے، نہیں دلایا. اب وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہا ہے کہ آپ جھوٹے کیوں ہیں، یا تو مجھے دلائیں یا مجھے مت کہیں، یہ آس نہ دلائیں مجھے. بچے آپ کو بہت زیادہ بڑے پیڈسٹل پہ دیکھتے ہیں، وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے نزدیک آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ بااختیار ہیں. آپ کی بات ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بات آپ کہیں وہ کبھی نہ کر سکے کیونکہ آپ بااختیار ہیں. تو آپ جو بات کہیں سوچ سمجھ کے کہیں، اگر آپ کو نہیں کرنی تو اسے دلیل سے سمجھا دیں. مثلاً صاف بتائیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ یہ مہنگا سستا ہے نا. بچے کو بتائیں مہنگا کیا ہوتا ہے، سستا کیا ہوتا ہے. بچوں کو بتائیں کہ کیا ہماری ضرورت ہوتی ہے، کیا اسراف ہوتا ہے. بچے کو بتائیں کہ میرا خیال ہے جو ہمارے پاس رکھا ہوا ہے یہ اسی جیسی چیز ہے. تو بچے بیسیکلی ہماری لاجکس نہیں سمجھ سکتے، ہم لاجیکل ہو جاتے ہیں. تمہارے پاس اتنے نہیں رکھے ہوئے تو وہ رکھے ہوئے نا، یہ تھوڑی ہے. ہم لاجکس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا بیکاز، یہ جو بیکاز ہے نا بڑوں کے لیے ہوتا ہے. بچے جذبات کی زبان سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے اندر وہ جذبات آ رہے ہوتے ہیں. میں یہ بال لے لوں، ابھی جذبہ ہے بال لے لوں میں کسی طرح یہ والی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب بچے کی وہ اپنی ایک چھوٹی سی بال گم جاتی ہے نا، آپ اسے 3 بالیں میں دکھا دینا یہ لے لو نا، نہیں مجھے وہی چاہیے، مجھے وہی چاہیے. وجہ کیا ہے؟ وہ اس وقت جس جذباتی طور سے گزر رہا ہے، جس غم سے گزر رہا ہے، اگر اسے کوئی انڈرسٹینڈ کر لے کہ اس وقت جو جذباتی کیفیت ہے مجھے اسے کیٹر کرنا ہے، تو آپ جب جذبات سے بتائیں گے آئی نو کہ آپ کو وہی بال چاہیے، وہ آپ کی بہت اچھی بال ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ کو اس وقت محسوس کیا ہو رہا ہے کہ ہے، لیکن میں تلاش کرتی ہوں اور جیسے ہی ملے گی آپ کو دوں گی، اتنی دیر میں آپ اس سے کھیلیں. تو یہ اس کے جذبات کو جب آپ نے ٹھنڈا کر دیا، اس کو جذباتی طور پر یہ احساس دلا دیا کہ آئی ایم سرچنگ، اتنی دیر میں آپ یہ کر، تو پھر وہ ٹھنڈا ہوگا کہ اچھا مجھے کوئی انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، میری بات سمجھ رہا ہے. اسی طرح کوئی بھی بات ہے تب اس کے کھلونا چاہیے، کوئی اور چیز چاہیے، تو آپ اس سے انڈرسٹینڈ کروائیں کہ پرابلم کیا ہے. مثلا میں ایک خاتون کو جانتی ہوں، ان کے 2 ہی بیٹے ہیں، ماشاء اللہ انہوں نے بہت اچھی تربیت کی اور بڑے آسان طریقے سے کہ بیٹے ہی ہیں ان کے. تو مثلا ان کا میں نے انداز سے دیکھا کہ وہ بچے کو ریلیٹ کرتی ہیں اس کے ذاتی مسئلے سے. ایک ہوتا ہے مثلا بچہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے اپنے بہت مسئلے ہیں، آپ ہر بات کو اپنے اوپر نہ لیں.
مثلا جیسے انہوں نے کہا کہ جب میرے ساس سسر آنے ہوتے ہیں امریکہ سے، ان کے ساس سسر آتے ہیں، انہوں نے کہا جب وہ آنے ہوتے ہیں تو میں 1 مہینہ پہلے بچوں کو مینٹلی تیار کرنا شروع ہو جاتی ہوں. دادا دادی آ رہے ہیں، کتنا مزہ آئے گا، پھر آپ ان کی اچھی سی خدمت کیجیے گا. تو کیا ہوتا ہے، وہ مائنڈ میکنگ ہونے سے بچے خود بخود یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جب دادا دادی آئیں گے ٹوٹلی ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہمارے لیے آ رہے ہیں، وہ ہمارے گھر آ رہے ہیں اور ہماری وجہ سے آ رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، ایک بچہ ایک کو پکڑ لیتا ہے، ایک بچہ ایک کو، ایک ان کی ٹانگیں دبا رہا ہے، ایک دادا کی دبا رہا ہے، ایک دادی کی، ایک دادا کی دوا دیکھ رہا ہے، ایک ان کی دیکھ رہا ہے، ایک ان کو پانی پوچھ رہا ہے، کھانا پوچھ رہا ہے. میں فری، میں کچن میں کام کر رہی ہوں لیکن دادا دادی اٹینڈ ہو رہی خود بخود ہو رہے ہیں. کیا ہوا، بچوں نے بزرگوں سے ریلیٹ ہونا سیکھا. ٹوٹلی ان کے مینٹل سچویشن یہ ہو گئی کہ یہ ہماری ذمہ داری میں آئے کیونکہ یہ تو آئے ہمارے لیے، ہم سے ملنے آئے. تو اب یہ کیا ہے، یہ ہے اصل میں تربیت، کہ بچے کو خود بخود وہ احساس ذمہ داری، یا آپ وہ اسائنمنٹ دے دیں، یہ تو آپ کے دادا دادی ہیں، آپ سے ملنے آئے ہیں، آپ کے لیے یہاں پر ٹھہریں گے، تو اٹ مینس کہ آپ ان کو اچھا سروس دیں گے تو آپ اچھے ہوں. اسی طرح انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ہم کہیں جا رہے تھے تو دادا ہم بھی انوائٹیڈ تھے، پوری فیملی. بچے کے دوست کی برتھ ڈے تھی. اب جب یہ سچویشن آ جاتی ہے، ادھر بچے کے دوست کی برتھ ڈے ہے اور ادھر پوری فیملی کی گیدرنگ ہے، ہم یوزلی یہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بچے کو برتھ ڈے میں لے جائیں، ہم سارے کہیں اور چلے جاتے ہیں. اب ہم بچے کو وہ منظر ہی نہیں دکھاتے کہ آپ کے لیے فیملی امپورٹنٹ ہونی چاہیے رادر دین دوست، آپ کو یہ فیصلہ کرنا آنا چاہیے. اب جب ہم خود ہی نہیں فیصلہ کر پا رہے کہ اس میں ہینڈل کیسے کروں، ایک طریقہ ہے کہ آپ بچوں کو کہیں گے بس میں نے کہہ دیا ہے نا نہیں جانا برتھ ڈے میں، بس جہاں جانا ہے. اب بچہ رو رہا ہے، رو رہا ہے، منہ بنا کے سارے وقت آپ کے ساتھ کر رہا ہے، آپ سے ناراض ہے اور ہر شخص نوٹ کر رہا ہے، پھر آپ کو وہاں جا کے تنگ بھی کر رہا ہے کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ ایسا کیا. ایک طریقہ یہ. انہوں نے کہا میں نے یہ کیا کہ مجھے پتا تھا اس کا دل چاہ رہا ہے کہ وہاں چلا جائے، تو میں نے کہا اچھا ایسا ہے کہ ہم آج ادھر فیملی میں انوائٹیڈ ہے، سب وہاں پہ ہوں گے، چاچو بھی ہوں گے، دادا بھی ہوں گے، دادی بھی ہوں گی، فلاں بھی ہوگا، سارے رشتے دار کے نمائیں، فلاں فلاں ہے گا، کزن بھی ہوں گے. کتنا مزہ آئے گا نا، ہماری وجہ سے انہوں نے اتنی ارینجمنٹ کی ہے، آپ کی وجہ سے اتنا کچھ انہوں نے کیا. تو کیا خیال ہے ہم ادھر چلے جائیں تو وہ خوش ہو جائیں گے، یا آپ دوست کی برتھ ڈے میں جائیں؟ آپ کیا کہتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ پہلے میں تھوڑی دیر سوچا، پھر بولے چلے ہم پھر دادا کے ساتھ ہی چلے جاتے. یہ ہے وہ سمجھداری کہ بچے کو آپشن دیں، دلیل کے ساتھ آپشن دیں کہ وہ خود فیصلہ کر کے آپ کو بتا سکے کہ مجھے کس چیز کا بدن زیادہ ہے اس کو. میں نے کہا دوستوں سے تو آپ ویسے بھی ملتے ہیں، روز ملتے ہیں، وہاں پہ کلاس میں ویسے بھی ملاقات ہو جاتی ہے، آپ تو کبھی کبھی جانا ہوتا ہے، آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا جب وہ وقت آیا تھا، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم آ گیا کہ آپ ذبح کریں اپنے بیٹے کو، تو آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا تھا؟ بس چھری اٹھائی اور کہا چلو لیٹو، 4 لوگ پکڑو اس کو لٹاؤ، کام کریں گے. یہ ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ آپ نے بیٹے سے جا کے کہا کہ اس طرح میں نے خواب میں دیکھا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ اس کی رائے لی، اس کے سامنے سارا سینیریو رکھا کہ یہ سینیریو ہے، آپ بتائیے کیونکہ معاملہ تو آپ کا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اللہ کے آگے سرنڈر کرنا چاہیں گے یا کیا کرنا چاہیں گے، یا مجھے کیا کرنا چاہیے بطور باپ کے؟ آپ کا فیصلہ لیتے ہوئے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بعد بیٹے نے کیسے سرنڈر کیا کہ جو آپ کو حکم ملا آپ کر دیجیے. دس از دا پیرنٹنگ ٹپ. بچوں کو انوالو کریں، آپ کیا کہتے ہیں، انہیں سوچنا سکھائیں، ان کو بتائیں، لیکن ان کو 2 سینیریو میں دکھائیں کہ یہ ایسے ہوگا تو اس میں یہ ہوگا، ایسے کریں گے تو اس میں یہ ہوگا، تاکہ اسے فیصلہ کر پائیں. اسی طرح چھوٹی چھوٹی بات میں فیصلہ کرنے میں اسے شریک رکھیں. مثلا آپ کہتے ہیں حالانکہ فیصلہ آپ کو ہی کرنا ہے، آخری فیصلہ آپ کا ہے، لیکن وہ اس طرح شو ہو کہ جیسے آپ کا مشورے سے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. آج ہم کیا پکائیں، کیا خیال ہے؟ ابھی آپ اصل میں ٹریننگ دے رہے ہیں اس کو سوچنے کی، ڈسکشن کرنے کی، اپنے ساتھ انوالو کرنے کی، کسی نتیجے پر پہنچنے کی. اب آپ کہتے ہیں وہ کہے گا یہ بنا لیتے ہیں. اچھا میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں، دادا جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے نا وہ کم مرچ کی چیز کھاتے ہیں، اور وہ جو دادی ہیں ان کا آپ کو پتا ہے کہ وہ یہ مسئلہ ہے وہ کرتے ہیں. پھر بابا کو یہ اچھا لگتا ہے، آپ کو یہ اچھا لگتا ہے، میں تو جو بھی ہو سب کھا لیتی ہوں، یہ ہوتا ہے. اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوں گے تو کیا مینیو بنائیں کہ جس میں ہم سب جو ہے وہ خوش ہو کے کھائیں. اور ظاہری بات ہے سب سے بڑے تو دادا دادی ہیں، ان کا خیال سب سے پہلے ہے، پھر بابا ہے ان کا بھی خیال ہے، سب کا خیال رکھنا ہے. تو اب یہ کیا آپ نے درجہ بدرجہ ہی بتا دیا کہ پروٹوکول بھی کس کا کیا ہوگا.
اب وہ جو فیصلہ کرے گا اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ لرن کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اس فیصلے کے ساتھ ساتھ. تو اس لیے ہمیں اسکریننگ سب سے پہلے خود کرنا ہوگا. اسی طرح جب بچہ یہ دیکھتا ہے کہ ماں گئی کہیں اور ہے اور جب پاپا نے پوچھا تو کچھ اور بتا رہی تھی، یعنی میں ماں نہیں ماں گئی تھی، کیونکہ اگر میں نے سچ بتا دیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے کہ پھر ایسے کیوں ہوا تھا. تو بچہ آپ کو دیکھ کر آپ کی اخلاقی کمی کو محسوس کر گیا ہے، اسے پتا ہے آپ کو چلایا جا سکتا ہے. میں بھی اگر کہیں اور جاؤں اور آپ یہ بتا دوں کہ میں وہاں گیا تھا تو آپ اسے جھوٹ قرار نہ دیجیے گا، اس وقت اس کو پھر یہی سمجھیے گا کسی کا مسئلہ ہے. اسی طرح والدین کی کچھ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں. اصل یہ کہ بعض والدین کے لیے نرمی سے بات کرنا، پر امید رہنا، خوش رہنا، شکر گزار رہنا، صبر کرنا بہت مشکل کام ہے. نہیں رکھ سکتے اپنے آپ کو. ہر وقت انہیں یہ ٹینشن رہتی ہے یہ تو نالائق ہے، یہ کچھ نہیں پڑے گا، تم کچھ نہیں بن سکتے، تمہارا کیا ہوگا، اور تم تو سسرال جاؤ گے نا میری نام ہی کٹواؤ، فلاں یہ کرے گا فلاں. مطلب ہر وقت ایک نا امیدی چھائے رہتی ہے، کیونکہ ایک وقت سے پہلے کی امیدیں اتنی زیادہ اوور کم کر جاتی ہیں، اوور تھنکنگ ہو جاتی ہے کہ جس وقت پہ جس عمر پہ بچہ ہوتا ہے ہم اسے اس میں دیکھ ہی نہیں پا رہے ہوتے ہیں، یعنی مستقبل پہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں ہمیشہ. پھر بعض بچوں نے اپنی ماں کو مسکراتے ہوئے بہت کم دیکھا ہوگا، اپنے ساتھ، دوسروں کے ساتھ تو دیکھتے ہیں. اسی طرح جب ایک بچے سے پوچھا گیا کہ جب بچوں سے کلاس میں پوچھا گیا کہ آپ نے اپنی امی کو مسکراتے ہوئے کب دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں دیکھا ہے لیکن دوسروں کے ساتھ، ہمارے ساتھ نہیں، ہمارے سامنے نہیں مسکراتے، کیونکہ ہم ان کے سامنے ایک ڈکٹیٹر کی طرح پیش آتے ہیں. کبھی آپ نا خاموشی سے اپنا کردار دیکھیں، جو آپ کا کردار گھر میں ہے نا ایک بطور بڑے کے، خاموشی سے آبزرو کریں، ایک جیسے خود کو ایک کونے میں کھڑا کریں اور اب آپ اپنے آپ کو چلتا پھرتا دیکھیں، اپنی گفتگو دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو ہم بیسیکلی ایک ڈکٹیٹر کی طرح، جیسے بچہ انٹر ہوتا ہے سلام کیوں نہیں کیا، اچھا یونیفارم اتارو، نہیں پہلے ہاتھ دو، یہاں پہ نہیں کرو، نہیں میں نے کہہ دیا نا یہ نہیں کرو، اور وہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو یہ کرو. اچھا اب بات بچہ جو ہے وہ جذبات میں آ کے اپنی کوئی بات سنانا چاہ رہا ہوتا ہے، آج یہ ہوا آج یہ ہوا، چپ رہ کے کھانا کھایا کرو، کبھی چپ بھی ہو جائے گا، ابھی پتہ نا قاضی صاحب آنے والے، ابھی پتہ نا ٹیوشن پہ جانا ہے، ابھی پتہ نا یہ ہونا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ بچے کے وہ جو ساری سوچیں، ساری تھنکنگ یا جو شیئرنگ ہوتی ہے ماں کے ساتھ، وہ سب جب اسنپ ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ اس وقت جو ہے وہ اتنا لوڈڈ ہے اپنی تھنکنگ اور اس کے مستقبل کے بارے میں کہ آپ کو اس وقت پریزنٹ نظر نہیں آ رہا کہ اس ٹائم کو اچھا گزار لیں جو 1 گھنٹہ ہے ابھی قاضی صاحب کے آنے میں، اس 1 گھنٹے کو سہولت کے ساتھ مسکرا کے آسانی کے ساتھ گزارنے دیں، اسے بھی اور خود کو بھی. تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی چیلنجز کے باوجود سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے. پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے 10 سال تک آپ کی خدمت کی، اور وہ کہتے ہیں آپ نے کبھی مجھے نہیں کہا کہ یہ کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں کیا، یعنی ٹینشن نہیں لی کبھی بھی آپ نے، اس میں ہمارے تناؤ نہیں آیا رشتے کے اندر سے. تو اس طرح بعض والد کے اندر ایک ناجائز قسم کا روب ہوتا ہے گھر میں، ایک عجیب سی سختی سی ہوتی ہے، موڈ بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں ایک کردار یہ بھی ہوتا ہے کہ والدہ بعض دفعہ ہر بات کو اس طرح پورٹرے کرتی ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، جیسے سارے کرمنل اس گھر میں رہ رہے ہیں، یہ جو بڑا والا ہے نا اس کے تو کرتوت ہی بس ایسے نہ ہی پوچھا، یہ جو چھوٹا والا ہے نا اس کے تو کبھی رپورٹ ہی صحیح نہیں آتی ہے، اور آپ کو پتا ہے آج اس نے کیا کیا تھا اور آج اس نے کیا کیا تھا. تو یہ جو رپورٹنگ ہوتی ہے، کیونکہ باپ نے وہ منظر نہیں دیکھا، باپ کی ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر خواہ کا ایک چڑچڑاپن یا خواہ کی ایک ایسی سختی آ جاتی ہے جس میں اس کو لگتا ہے کہ میں ہوتا تو نہیں ہوں لیکن جتنے ٹائم ہوتا ہوں تو ذرا میں ان کے روب ایسا رکھوں کہ ان کو پتا چلے کہ یہ جائز نہیں ہوگا یا یہ ضرورت نہیں کر سکتے کہ ایسا ایسا ہو. لہٰذا دیکھنے میں اگر آپ خوش نظر آتے ہیں، مطمئن نظر آتے ہیں، تو بچہ بھی خوش اور مطمئن رہنا آپ سے سیکھتا ہے. تو اپنے آپ کو پرسکون رکھنا اور رپورٹنگ وہ نہ کریں جس بات کو آپ خود ہینڈل کر سکتے ہیں، یعنی جو باتیں آپ کر سکتے ہیں اس کی رپورٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. نہ ہی آپ بچے کے دل میں یہ خوف ڈالیں کہ ابا آئیں گے نا پھر تمہیں پوچھیں گے، پھر دیکھنا میں کیا بتاؤں گا. نہیں، اس کے دل میں آپ کی رسپیکٹ، آپ کا لحاظ، آپ کا روب ہونا چاہیے، یعنی جو جس کی فیلڈ ہے اس کا ہی جو باس ہے اس کا ہی اس کو اوبے کرنا چاہیے. تو اپنے آپ کا وہ رول رکھیں کہ نہیں میں کسی کو نہیں بتاؤں کہ میں خود ہی کافی، آپ کو دیکھنے کے لیے اور آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے. اور پھر اسی طرح جو اچھی باتیں ہیں وہ بھی شیئر کریں، یعنی والد سے بعض دفعہ ہم صرف نیگیٹو کرتے ہیں لیکن اچھی بات شیئر نہیں کرتے.
اسی طرح یہ جو بات ہے کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو جو ان کے اندر خوبیاں ہیں ان میں شکر ادا کریں کہ جیسا وہ کر رہے ہیں، پرفارم کر رہے ہیں یا جیسے بھی ہیں. صرف زبان سے الحمدللہ کافی نہیں ہے شکر کرنا، بلکہ اصل شکر یہ ہے کہ مشکل وقت میں، چیلنجز کے اندر شکایتی نہ ہو، اپنی باڈی لینگویج سے اطمینان اور سکون آپ کے ٹپکتا ہو. آپ کہتے ہیں انشاءاللہ ہو جائے، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائیں گے، وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے، سمجھا رہی ہوں میں، بتا رہی ہوں، کام کر رہی ہوں، دعا کر رہی ہوں میں ان کے لیے، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. پھر جس سے یہ لگے کہ آپ کے اندر کوئی غصہ نہیں ہے اس رویے سے متعلق، یا آپ کے اندر وہ شکایت اور شکوہ نہیں چل رہا. بعض دفعہ اللہ سے شکوہ چل رہا ہوتا ہے دل میں، تقدیر کا شکوہ چل رہا ہوتا ہے، بچوں کا شکوہ چل رہا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں شکر کے خلاف کہ آپ کے اندر یہ چل رہا ہے کہ نہیں یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے بڑا چیلنج ہے. تو آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی کیا کیا تھا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. آپ بنائے ان کو متقین کا امام، آپ ہمیں عطا کریں ان سے آنکھوں کی ٹھنڈک. تو یہ اللہ کا کام ہے. اسی طرح رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ تعالیٰ آپ بنائے مجھے اور میری اولاد کو جو ہے نماز کا پابند آپ بنا دیجیے. تو جہاں آپ کو لگتا ہے وہاں پر شکر، کیونکہ شکر نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے. جہاں کمی ہے وہاں شکر شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر تو نے مجھے اتنی اچھی اولاد دی ہے، بس اس کی یہ کمی بھی پوری کرتے ہیں جو اس کے اندر یہ بھی جو بھی کمی پائی جاتی ہے. پھر اسی طرح وہ آسانی سے ڈسٹرب نہیں ہوتا جو شکر گزار ہوتا ہے، جس کو یہ پتا ہوتا ہے میرے ہاتھ کچھ نہیں، یہ سب اللہ کے فضل سے ملنا ہے. تو میں نے اللہ سے فضل بس مانگتی رہوں، اللہ مجھے دے دے گا انشاءاللہ. پھر والدین کے نفسیاتی مسائل میں سے ہے کہ وہ خوش نہیں ہوتے. 90% لاؤ تو کہتے ہیں 92 کیوں نہیں آیا، 80 لاؤ تو کہتے ہیں 90 کیوں نہیں آیا. یعنی ایک ہوتا ہے خوش ہو جانا کہ جو آ رہا ہے شکر الحمدللہ بہت اچھا پرفارم کیا آپ نے، لیکن اگر آپ اس سے کریں گے تو اور اچھا انشاءاللہ آپ لا سکتے ہیں، ماشاءاللہ یو آر گڈ، ویل ڈن. یہ جملے اولاد کو سننے کو نہیں ملتے. ماشاءاللہ کتنا اچھا، ماشاءاللہ کتنی اچھی محنت کی آپ نے، آپ نے اپنی ذہانت کو صحیح استعمال کیا، وقت کو صحیح استعمال کیا، یہ آپ نے بہت اچھا کیا، یہ اچھا کیا، وہ اچھا کیا. کتنی دفعہ اولاد سنتی ہے آپ نے یہ کچھ اچھا بھی کیا. اسی طرح والدین خود پرسکون نہیں رہتے، نہ کسی کو رہنے دیتے ہیں گھر میں. کوئی سکون سے بیٹھا، کیوں بیٹھے، یہاں کیوں بیٹھے، وہاں کیوں نہیں بیٹھے ہوئے، یہ کیوں کر رہے وہ کیوں نہیں کر رہے. اسی طرح سے غصہ زیادہ کرتے ہیں، یعنی نارمل رہنے کی جو کیفیت ہے اس میں خوش رہنے کی کیفیت سے زیادہ ایک غصے کی کیفیت میں رہتے ہیں. یعنی ایک باڈی لینگویج بتاتی ہے جیسے آپ کو ہر بات میری ناگوار گزر رہی ہے، ہر چیز. پھر اسی طرح آسانی سے غلطی کو بھلاتے نہیں ہیں. جب ایک غلطی ہو جاتی ہے کسی بچے سے، آج جو غلطی ہوئی، تو اگر ڈانٹنا ہوگا تو کہیں گے تمہیں 36 دفعہ، تم نے پہلے یاد ہے پچھلے سال جو تم نے کیا تھا، ہمیشہ تم ایسا کرتے. حالانکہ بچہ ہمیشہ ایسا نہیں کرتا، لیکن جب بات کرنے لگیں گے تو پچھلی وہ غلطیاں جس پر بہت اچھا خاصا ڈانٹ چکے تھے دوبارہ سے کھاتا کھل جائے گا ان ساری غلطیوں کا، جو کہ میں جس پر ڈانٹ بھی کھا چکا تھا، جس کی میں نے اصلاح کی کوشش بھی کر لی ہے، لیکن جب آئے گا تو بھلائیں گے نہیں، پچھلی بات نہیں بھلائیں گے. اس لیے جب آپ کوئی اصلاح کر رہے تو تذلیل نہ کریں، تانا دے کے بات نہ کریں. خود پہلے گہرے سانس لیں 3-4، اپنے آپ کو ٹائم دیں، پرسکون ہو جائیں. جس وقت آپ تیش میں اس وقت بات نہیں کریں. ہر بات کو فوری طور پہ کرنا ضروری نہیں ہوتا. مثلا ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ غلطی کر رہا ہے، ابھی آپ کو لگ رہا ہے میں خود ہی اسٹیبل نہیں ہوں بات کرنے، جانے دیں. آرام سے شام کو بیٹھ کے جب آپ اسٹیبل ہو جائیں آپ کے آئے بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں. وہ آپ اس وقت ایک بات کر رہے تھے، میں سن رہی تھی، تو مجھے لگا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ کیا ایسے بات کرنی چاہیے تھی بھائی سے، بڑے بھائی سے آپ کو ایسے کہنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ اتنے اچھے بچے ہیں، آپ تو چھوٹے بھائی ہیں، کیا کہنا چاہیے تھا آپ کہتے. تو یہ ہے وہ چیز کہ اگر آپ ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اصلاح کی میں تربیت بھی کریں کہ کیسے کی جاتی ہے. پھر اسی طرح ان کی شکایتیں عداوتیں ختم ہی نہیں ہوتی. یہ تم سے یہ شکایت ہے، تم سے یہ شکایت ہے، وہ شکایتیں ختم نہیں ہوتی، اسے ختم کرنے کی کوشش کریں. پھر والدین کی کمزور لسانی قابلیت ایک چیلنج ہے بچوں کے لیے. کیا جو بات کریں وہ اچھے الفاظ میں بولیں، نفع تلا بولیں، کم بولیں، نرمی سے بولیں، حکمت سے بولیں، رزلٹ پر نظر رکھیں. آپ کے جملے کا اثر کیا ہوگا، یہی بات مجھے کوئی کہے، مثلا آپ کا بڑا ہے نا، کوئی آپ کی ساس ہے، آپ کی والدہ ہے، جب آپ کو وہ یہ بات کہے تو آپ کی اصلاح ہوگی یا آپ کو غصہ آ جائے گا.
یا آپ کو برا لگے گا یا آپ کی نفسیات پہ کیا اثر پڑے گا. تو اسی طرح وہ الفاظ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، مقصد کچھ ہو رہا ہوتا ہے. جب بچہ کہتا ہے آپ نے مجھے اس وقت ایسے کہا تھا، تو میں ماں ہوں، کہہ سکتی ہوں تمہارے مفاد میں کہتی ہوں. نہیں، اگر آپ کسی کے مفاد میں کہتے ہیں تو اسے لفظوں سے محسوس ہونا چاہیے، اسے لہجے کی نرمی سے محسوس ہونا چاہیے کہ آپ اس کے لیے بہت نرم ہیں اور آپ اس کے لیے واقعی محبت سے یہ بات کہہ رہے ہیں. لیکن اگر الفاظ تانے والے ہیں، لہجہ جو ہے وہ سخت غصہ گیر قسم کا ہے اور تذلیل والا ہے، تو وہ یقین نہیں کر سکتا کہ آپ اسے جو کہہ رہے ہیں وہ محبت میں کہہ رہے ہیں. پھر اسی طرح اپنا غصہ نکالنا مقصد نہ بات کرتے ہوئے، یعنی آپ کو غصہ آ رہا ہے، اب میں بات تو چھوٹی ہے لیکن میں وہ اپنے اندر کا غصہ نکالنے کی کوئی تو مجھے چاہیے. تو جو اکثر جو ہے مردوں کو خواتین ملتی ہیں، جو باس کا غصہ نکالنا ہوتا ہے، خواتین کو بچے ملتے ہیں کہ وہ ان پہ نکال رہے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ اس وقت میں اپنی تسکین چاہ رہی ہوں غصہ نکالنے کی، یا واقعی جو میں بات کہہ رہی ہوں کہ یہی بات ہے ایسی. تو پھر آپ اس کا سلیقہ سیکھیں کہ مجھے بات کس طرح کرنی چاہیے کہ میں غصے کے بغیر بات کر سکوں، آسانی سے کر سکوں. پھر اسی طرح آپ نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے کہا السلام علیکم جب کہا گیا تھا، جب جواب دیا انہوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم. حضرت عائشہ کو غصہ آ گیا رضی اللہ عنہا، تو آپ نے فرمایا تم نے سنا نہیں کہ میں نے کیا کہہ دیا؟ مختصر جواب، کیا آپ بھی وہی جواب کہہ رہی ہے نا، کافی ہے، مجھے غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ جو غصہ نہ کرنا ہے، یہ آپ کے ایموشنل اسٹرانگ ہونے کی علامت ہے. جس آدمی کو جتنا زیادہ غصہ آتا ہے، چاہے وہ مردوں میں ہو چاہے عورتوں میں ہو، وہ ایموشنلی بہت ویک ترین انسان ہوتا ہے جو غصہ زیادہ کرتا ہے. اور جتنا آپ اسٹرانگ ہوتے چلیں گے جائیں گے ایموشنلی، آپ دیکھیں آپ کو غصہ بہت کم آئے گا. اور جب غصہ آتا ہے تو آپ کی عقل ماری جاتی ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا آپ کیا بات کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. جب آپ ایموشنلی اسٹرانگ ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ صحیح چل رہا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ابھی بات نہیں کرتی، میں ذرا اس کو کرنے دو، ہونے دو، ٹائم چلنے دو، اس کو دیکھنے دو، اس کو سمجھنے دو پہلے خود سے، پھر میں بات کرتی ہوں سوچتی ہوں. تو وہ کیا ہے کہ آپ کو ٹائم خود مل جاتا ہے کہ کیسے ہینڈل کروں. پھر ایک چیلنج ہے والدین کی علمی استعداد کا مسئلہ. یعنی جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے نزدیک ماں باپ دنیا کے سب سے بہترین انسان ہوتے ہیں، سب سے عقل مند، سب سے سمجھدار، سب سے اچھے انسان آپ ہیں. لیکن جب وہ 11-12 تک پہنچتے ہیں، 13 سال کی عمر تک پہنچتے ہیں، تو وہ آپ کو پرکھنے لگتے ہیں. اب وہ آپ کو موازنہ کرنے لگتے ہیں کہ پڑھا لکھا انسان کیسا ہوتا ہے، یہ انسان کیسا ہوتا ہے، مہذب کیسا ہوتا ہے، نرمی والا کیسا ہوتا ہے. اب اس کو یہ جانچ آنا شروع ہو گئی ہے کہ ابھی تک جو نہیں تھی اس کے اندر تھی. اگر ان کے والدین کے پاس ڈگری نہیں ہے بلکہ بات کرنے کا سلیقہ ہے، تو ڈگری ہونا ضروری نہیں ہے. وہ یہ جج کر رہا ہے کہ آپ مجھ سے بات کیسے کرتے ہیں. پہلے اسے نہیں پتا تھا، پہلے آپ جو بھی کہتے تھے وہ صرف سہ رہا تھا. اب اسے سمجھ میں آ گیا ہے کہ جو اس طرح بات کی جائے وہ ذلیل کرنا ہوتا ہے. اگر آپ نے مجھ سے ایسے بات کی ہے تو وہ دانا دینا ہوتا ہے. اب اسے سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی بات. لہٰذا اب وہ جو بات آپ کی سن رہا ہے وہ آپ کے اوپر لوٹ آئے گا اس کو، یا اس کا ریئیکشن سامنے آئے گا، جس میں ہم کہتے ہیں ٹین ایج بڑی ڈیفیکلٹ ایج ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو ہوتا ہے نا ہارمونل کی وجہ سے ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے آپ کی، لیکن اس میں اس لیے بھی چیلنجنگ ہو جاتی ہے کیونکہ اب وہ آپ کو پرکھ کے آپ کو وہی لوٹ آ رہا ہے جو اس کے ساتھ آپ کرنے کا سلوک کرتے ہیں. اسی لیے جب بچے، کچھ لوگ کہتے ہیں نا جب بچے بڑے ہو جائیں تو ان کے ساتھ غصہ نہ کریں یا ان کو اتنا چیلنج نہ دیں. اس میں ان کو حکمت کے ساتھ تھوڑا ڈیل کریں، نرمی کے ساتھ ان کو ڈیل کریں، کیونکہ اب وہ ایسا ہے کہ وہ ریئیکٹ کر جائیں آپ کے لیے. پھر اسی طرح جب وہ دیکھتے ہیں آپ کو کہ آپ وہ کپڑے لیتے ہیں، وہ برانڈ لیتے ہیں جو آپ خود افورڈ نہیں کر سکتے. میں ایک چیز مانگ لوں، میں نے مانگ لیا مجھے آپ آئی فون دے دیں، تو آپ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا مہنگا آتا ہے. تو آپ جو خود اتنا مہنگا دیتے ہیں، اب وہ کیا کر رہا ہے، کمپیرزن پہ آ رہا ہے کہ میری خواہشات میں ہیں وہ اہمیت نہیں رکھتی ہیں اور آپ کی خواہشات جو ہیں بہت اہمیت رکھتی ہیں، تو آپ یہ کیوں ہے اور پھر یہ کیوں ہے. پھر اگر آپ وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ چیز بھی ہے کہ اب آپ اس کو یہ سمجھانے کی آپ کی ایج آ گئی ہے ہم کیا افورڈ کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. بعض لوگ ہوتے ہیں بچوں سے شیئر ہی نہیں کر سکتے کرتے کہ ہمارا اسٹینڈرڈ کیا ہے، بس ان کو ایسے تھپکی دیتے رہتے ہیں، نہیں نہیں یہ نہیں لینا، بچے یہ نہیں لیتے. کیوں نہیں لیتے؟ کیا نقصان ہوتا ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جو بچے یہ یوز کرتے ہیں ان کا کیا نقصان آپ نے دیکھا ہے، اس سے شیئر کریں. اسی طرح بچے سمجھدار پر اعتماد والدین کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ جو بات آپ سمجھداری سے ڈیل کریں گے نا بچے فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ ان میں ہے، کر سکتے ہیں کہ میری بات کو انہوں نے سیٹسفائی کر دیا مجھے بس. لیکن جب بچے ان صفات میں کمی دیکھتے ہیں
تو وہ جان جاتا ہے کہ یہ شخص وہ ہے جس کے اندر بالکل سمجھداری ہے ہی نہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی سوچ ہی نہیں ہے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے اس کے آگے جو ہے، سوائے اس کے لوگ کیا کہیں گے، نمبر نہیں لے کے آ رہے ہو، پڑھائی نہیں کر رہے ہو، کیا لوگ کہیں گے، فلاں کو دیکھو چاچو کا بیٹا اتنا آگے چلا گیا، لوگ کہیں گے جو فلاں تمہارے باپ کا بیٹا، اب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ بڑے سطحی سے لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی معیار ہی کوئی نہیں ہے، ان کا مقابلہ صرف وہ ساتھ والے کزن سے ہے، اور باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے کبھی کو یہی نہیں پتا، تو پھر آپ کو کہنا شروع ہو جائے گا آپ کو پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح وہ بچہ جس کی اپنی لینگویج درست ہے، یعنی خاص طور پہ اس کی جو اپنی لینگویج جیسے آپ مدر ٹنگ جو بھی ہوتی ہے جس میں وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے، اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جس زبان میں بچہ سوچ سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، ایکسپریس کر سکتا ہے، اس کو اچھا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم بعض دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم لینگویج کوئی اور سکھا رہے ہوتے ہیں، گھر میں کسی اور چیز سے بات ہو رہی ہوتی ہے، تو دونوں کی لینگویج اگر آپ کو امپروو کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی لینگویج جو بھی آپ کی زبان ہے، پنجابی ہے، پشتو ہے، اردو ہے، جو بھی ہے، وہ آپ اس کی اسٹرانگ رکھیں، اور جو سیکنڈ لینگویجز ہیں، چاہے وہ چائنیز سیکھ رہا ہے، چاہے وہ انگلش سیکھ رہا ہے، وہ سیکھ رہا ہے، وہ سیکنڈ لینگویج کے طور پر ایک کمانڈ ہے اس کی جو وہ کر سکتا ہے، اس کے اندر بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جب ہم انہیں مین لینگویج انگلش کر دیتے ہیں اور ساری دنیا ان کے ارد گرد کی اردو بول رہی ہے، تو وہ اکثر جو ہے شرمندہ رہتا ہے، میں دادی سے بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ میری بات نہیں سمجھ رہی، دادی بات نہیں کرتی کیونکہ بچہ جو ہے مجھے سمجھا ہی نہیں پا رہا، میں کیا بات کروں اس سے۔ تو یہ چیزیں، اور یہ نہیں ہے کہ ہم کسی امریکہ میں بیٹھے ہوئے اس لیے بچہ، ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہمارے گھروں میں والدین بھی انگلش بول رہے ہیں، بچہ بھی انگلش بول رہا ہے، اور اس کے اندر ایک گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں بچے کی اردو اتنی ویک ہے نا، کیسے ویک ہوئی ہے؟ ایسے کیونکہ ہم توجہ نہیں دے رہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو لینگویج ہے نا، بچہ وہ اسکول سے سیکھ لے گا، اس کے پاس جو اتنے سال ہیں وہ سیکھ لے گا کہیں نہ کہیں سے، لیکن جو آپ کی لینگویج ہے وہ کہیں اور سے نہیں سیکھ سکتا، وہ لینگویج صرف آپ ہی سکھا سکتے ہیں۔ تو اس وقت بچوں کو کوئی بھی زبان اچھی نہیں آتی ہے، جس وقت بچے چھوٹے ہوتے ہیں، آپ جو لینگویج اس میں فیڈ کر دیتے ہیں وہی لینگویج ان کی بن جاتی ہے۔ اسی طرح بچے اردو لکھنا بھول جاتے ہیں کیونکہ ہم املا نہیں کراتے، ہمارے زمانے میں املا کتنی ہوتی تھی، انگلش کی ڈکٹیشن اور یہ اردو کی املا بہت ایزی کروائی جاتی تھی، مشکل الفاظ مارک ہوتے تھے باقاعدہ کہ یہ اردو کا مشکل لفظ ہے، اس کا معنی لکھنا ہوگا، الفاظ معنی لکھوائے جاتے تھے۔ تو جس طرح لینگویج کا ایک حق ہے اس کو دیں گے تو انشاءاللہ اس پہ یہ پرابلم کمیونیکیشن کا نہیں ہوگا۔ اسی طرح بچے کا ذہنی الجھاؤ ایک چیلنج ہوتا ہے۔ اگر کوئی بچہ ذہنی طور پر الجھا ہوا ہے تو آپ کی بات نہیں سمجھ سکتا، یعنی کیونکہ وہ خود اندر سے فرسٹریٹڈ ہے، کسی بات پہ اسے الجھن چل رہی ہے، چاہے وہ اس کے کوئی کلاس فیلو ایسے ہے جو اچھے نہیں ہیں، یا کسی بچے سے اس کی چل رہی ہے، یا کوئی ٹیچر اسے پسند نہیں کرتی ہے، یا اس کا کوئی رویہ ہے۔ اب وہ ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ بچہ ڈسٹرب ہوتا ہے لیکن وہ پیرنٹ سے شیئر نہیں کر رہا ہوتا، یا اور کوئی اسے چیلنج ہے اخلاقی طور پہ باہر سے کسی کی طرف سے اس کو چیلنج آ رہا ہے، خاندان میں اس کو کسی کی طرف سے چیلنج آ رہا ہے، کیونکہ آج کل تو بچوں کی حفاظت اور طرح بھی کرنی پڑتی ہے کہ بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا اپنے خاندان سے کوئی ہوتا ہے جو اسے بلیک میل کر رہا ہوتا ہے یا کچھ کرتا ہے۔ اب بچہ آپ سے شیئر نہیں کر پا رہا لیکن نہ رشتے داروں سے ملنا چاہتا ہے، نہ فلاں کے گھر جانا چاہتا ہے، نہ کہیں اور نکلنا چاہتا ہے، تو یہ جج کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں تبدیلی کیوں آ رہی ہے، کیا اندر چل رہا ہے اس کی۔ ہمارے ایک پرابلم یہ آتا ہے کہ جب بھی ہم بطور بچہ اپنے والدین سے کوئی بات کرنے لگتے ہیں کہ ایسا ہوا، تو فوراً جو فرسٹ ریئیکشن آتا ہے وہ کہتا ہے تم نے بھی ضرور کچھ کیا ہوگا، ایسے ہی ہوا مجھے، میں بھی تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں، تم بھی کچھ کم نہیں۔ اب یہ چیز بچے کو اتنے بڑے ٹارچر میں ڈال دیتی ہے کہ اگر اس کے ساتھ کچھ ہو بھی گیا تو وہ ڈسکس اس لیے نہیں کرتا، مطلب کہ کوئی اور مس ہیپ ہو گیا، وہ کہتا ہے اگر میں نے یہ ماں کو پہنچا دیا وہ پہلا الزام تو مجھے دے گی کہ میں نے کچھ کیا ہوگا، کسی اور نے کچھ نہیں کیا۔ تو بچوں کو یہ اعتماد دینا کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، آپ سے خود غلطی ہو جائے، کوئی اور آپ کے ساتھ غلط کرے، آپ مجھے آ کے شیئر کریں گے، میں کبھی یہ نہیں کہوں گی کہ آپ ہمارا قصور ہوگا، کیونکہ ماں کے اندر اتنی ججمنٹ ہوتی ہے کہ وہ جج کر سکتی ہے، اگر آپ کو بعد میں پتہ بھی چلے کہ اس کا قصور ہے تو آپ اسے ہینڈل اس طرح سے کریں کہ اس کا اعتماد نہ جائے کہ وہ ہر چھوٹی بڑی بات حتیٰ کہ اپنی غلطی بھی آپ سے آ کے شیئر کر سکے کہ آج مجھ سے یہ ہو گیا تھا، اور اسے پتا ہو کہ سمجھداری سے ہینڈل کریں گی، ایک دم تیش میں نہیں آئیں گی، ریئیکٹ نہیں کریں گی، ایک تحمل سے مظاہرہ کریں گی، تو وہ لازم ہے کہ ہر چھوٹی بڑی بات آپ کو بتائے۔ اور یہ اعتماد دینا ٹو مچ امپورٹنٹ ہے، آپ ان کی غلطیاں جان ہی نہیں سکتے، بچہ باہر کچھ اور کر رہا ہوتا ہے، ماں قسمیں کھاتی رہتی ہے میرا بیٹا تو ایسا اچھا ایسا نیک ہے، اس نے تو کبھی کیا ہی نہیں۔
یا اسی طرح ٹیچر تعریف کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ بہت اچھا ہے، اور ماں شکایتیں لگا رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہاں کیسا ہے، گھر میں تو اس کا کوئی حال ہی نہیں ہے. دو کردار بالکل الگ جا رہے ہوتے ہیں. وجہ یہاں کچھ ہے وہاں کچھ ہے، کیونکہ ایک اس کو کسی اور طرح ہینڈل کر رہا ہے، دوسرا اس کو کسی اور طرح ہینڈل کر رہا ہے. تو وہ دونوں کے حساب سے اپنے آپ کو اسی طرح اس نے ٹیون اپ کیا ہوا ہے کہ یہاں یہ بات ان سے کرنی ہے اور یہاں ان سے ہر بات کر لینی ہے. تو اس لیے اس کی ذہنی الجھن کو سمجھنا یا اس کے تناؤ کو سمجھنا کہ کس بات کا تناؤ ہے، یہ امپورٹنٹ. وہ آئے گا کمیونیکیشن سے، وہ آپ کی تقریر سے نہیں آئے گا. کھڑے کھڑے برتن دھوتے ہوتے ہیں نا، بیٹا ہر بات مجھے بتایا کرو، اچھا جو اسکول میں ہوتا ہے نا ضرور بتایا کرو، چلو جاؤ یونیفارم چینج کرو. نہیں، اب نہیں بتایا گا، آپ کے پاس ٹائم نہیں، آپ کے پاس توجہ نہیں ہے. اس کی بات کو توجہ سے سننا. بچے گیپ لے لے کے اور ردم کے بغیر بات کرتے ہیں. ابھی ٹیچر کی بات شروع کر دیں گے، ابھی اس بچے نے مارا تھا اس کی بات شروع کر دیں گے، پھر وہ بال گم گئی تھی اس کی بات شروع کر دیں گے. تو لیکن اس کی بات کو تحمل سے سنتے رہنا اور اس کے اوپر اس کے جذبات کے مطابق ریئیکٹ کرنا امپورٹنٹ ہے. اچھا ایسا ہوا تھا، بال گم گئی تھی، پھر مل گئی ہو گئی آپ کی بال، ایسا ہوا تھا. جس سے اسے لگے کہ آپ میرے ساتھ موجود ہیں، میری بات کو سن رہے ہیں اور میرے جذبات کو سمجھ رہے ہیں. ٹیچر نے اگر مجھے یہ کہا تو آپ نے مجھے کیا گائیڈ کیا، آپ ٹیچر نے آج مجھے بہت ڈانٹا تھا، اچھا آپ سے محبت کرتی ہے نا وہ، اسی لیے کچھ کہا ہوگا، کیا کہا تھا. اب ایک دفعہ ڈوز بھی دے دی کہ جب ٹیچر ڈانٹتی ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے ڈانٹنے کا. تو یہ ہے کہ بچے کے اس الجھن کو شکار جو ہے وہ جو رجھاؤ ہے اس کا، اس کو آپ ہی دور کر سکتے ہیں، لیکن توجہ سے، محبت سے، بات سننے سے، حوصلے سے، اور اس سے ہر بات شیئر کرنے کا موقع دینے سے، سوالات کرنے سے. آج کیا ہوا وہاں پہ؟ کچھ بچوں کا جواب نہیں، کچھ نہیں. آج ہوم ورک کیا ملا؟ کوئی ہوم ورک نہیں ملا. کیا پڑھایا تھا؟ آج ٹیچر نے کچھ نہیں پڑھایا. مطلب ہر بات کا جواب آپ کو یہ ملے گا. تو اس کا مطلب ہے وہ آپ سے شیئر نہیں کرنا چاہ رہا کوئی بھی بات جو. تو پھر اس گیپ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنا شارٹ کیوں ہو جاتا ہے میرے ساتھ آج. پھر بچے اور والدین کا ایک کمزور تعلق، ایک چیلنج آپ کے لیے کہ آپ سے بانڈنگ نہیں بن رہی ہوتی اس کی. تو بچے آپ دیکھیں کہ 7-8 سال کی عمر تک آپ کی مانتے ہیں، اس کے بعد وہ انٹلیکچوئل کانٹینٹ چاہتے ہیں. بات کریں تو دلیل سے کریں، حکم نہ چلاتے رہا، ہر وقت پیچھے نہ پڑے رہا کر. پیچھے پڑنے کا ان کو لگتا ہے نہ پتہ نہیں کیوں پیچھے پڑی رہتی ہے. کیونکہ اب انہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جب بیٹھے تو آپ انٹلیکچوئل بات کریں، کوئی دلیل سے بات کریں، کوئی مواد ہونا چاہیے آپ کے پاس کسی بات کا. اسی طرح بعض بچے ہوتے ہیں انہیں کرکٹ کا شوق ہے، آپ کو نہیں ہے بالکل بھی، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جب آپ کو اتنا نہیں پتا کہ فلاں پلیئر جو ہے وہ کیسا، کہ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ وہ بالنگ پر آتا ہے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان انڈیا کا میچ ہے، تو اس کو اس طرح سے لیں جیسے آپ کو پتا ہے. ہاں ہاں کیوں نہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے کون سا، اب اسی سے پوچھ لیں باتوں بات وہ کون سا والا اچھا لگتا ہے، اور مجھے دوسرا والا کیا نام ہے اس کا، اب آپ کو تو نام نہیں آتا، اسی سے پوچھ لیں کہ کون سے جو نام ہے، اور اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں جس سے اسے لگے میری ماں کتنی اپڈیٹ ہے میچ کے بارے میں، اسے کتنے لوگوں کا پتا ہے. تو یہ ہے وہ چیز کہ آپ جب اسے کمیونیکیٹ کریں گے تو وہ کھلتا چلا جائے اس کے اندر آپ سے بات کرنے کا رجحان بڑھے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر کہیں پر آپ دیکھیں نا کہ دو لوگوں کو دیکھیں اور وہ کافی دیر تک بالکل خاموش بیٹھے ہیں آپس میں، سمجھ جائیں باپ بیٹا ہے جو دو لوگ بیٹھے ہوئے. اس کے علاوہ وہ جس کے ساتھ بیٹھے گا وہ گپے لگا رہا ہوگا، وہ لمبی لمبی باتیں ہو رہی ہوں گی، گھنٹے ہوں گی. لیکن اگر والدین کے ساتھ بیٹھنا پڑ جائے تو اگر آپ لاؤنج میں آ کے بیٹھیں گے وہ جلدی سے کمرے میں گھس جاتے ہیں. آپ اگر کمرے میں جا کے بیٹھنا چاہیں وہ فوراً لاؤنج میں آ جاتے ہیں، اوپر جا رہے ہیں تو وہ نیچے آ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے اگر آپ بیٹھ گئے نا ساتھ تو مستقل بیٹھنے نہیں دیں گے اور کہیں گے موبائل پہ کیوں لگے ہوئے ہو، بات کیوں نہیں کر رہے ہو، اٹھ جاؤ یہاں پہ وہ کام کر لو، اٹھ جاؤ یہ اس کو کر. تو آپ اٹھاتے رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں ہمارے ساتھ. اسی طرح بچوں کو ٹریننگ دینے کے لیے وقت سے پہلے تربیت دیں. این اس وقت کسی کو سناپ کرنا یا این اس وقت کہنے سے وہ ڈسٹرب فیل کرتے ہیں. بس آپ کو یہ بات پتا ہے کہ اگر فیملی بیٹھی ہو تو موبائل نہ یوز کریں. تو یہ تربیت اس وقت دیں جب ہاتھ میں موبائل نہیں ہے اور فیملی نہیں بیٹھی ہوئی ہے. تب آپ ان کو یہ بتائیں کہ جب فیملی بیٹھے گی نا ہماری، پھر ہم میں سے کوئی بھی یوز نہیں کرے گا، اور پھر آپ بھی یوز نہ کریں، پھر اس کو کہیں رکھ دیں. تو اس صورت میں آپ جب فیملی بیٹھی ہو تو صرف ریمائنڈر دینا ہوگا کہ ہمارا سب کا فیملی ٹائم ہے اس وقت، کیا کرنا چاہیے اس وقت، کیسے ہونا چاہیے. تو پھر آپ جب کہیں جا رہے ہیں یا کہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے. پھر اسی طرح اسکرین ٹائم فکس کرتے ہیں، یعنی بچپن سے جب ایک مینرز ہوں گے نا، مینرز ایک ترتیب ہوتی ہے، اس ایج میں یہ آ جائے، اس ایج میں یہ آ جائے، تو تب جا کے جب وہ ٹین ایج کے تک آتے ہیں تب ان کے اندر مینرز ڈیولپ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کس موقع پہ کیا کرنا ہے. اب کرنے کی بات یہ ہے
کہ کلام میں جادو ہوتا ہے، اپنے کلام میں ان کی خوبیاں بیان کریں، پازیٹو بات کریں. میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ بہت ترقی کرے، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے. اب نماز پڑھنے کا آپ کہنا چاہ رہے ہیں، اللہ تمہیں متقین کا امام بنائے، اللہ تمہارے لیے نماز کو آسان کر دے. میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ تم دنیا اور دین میں ترقی کرو، جلدی سے اٹھ جا، چلو میں بھی تم دونوں نماز پڑھ لیتے ہیں. اب یہ نہیں کہنا مجال ہے کہ تم اس سے نماز پڑھ لی ہو، میں ہی بتاؤں گی جو تمہیں پتا چلتا ہے وہ بھی تمہیں جو ہے. پھر اسی طرح ریئلسٹک ہو کے بات کریں، دیکھیں کہاں بات کیا کرنی ہے. اب یہاں پہ کیا ہے، مثلاً وہ کمپیوٹر گیم کھیل رہا ہے، اٹھ جاؤ ابھی نماز پڑھو ابھی. بھائی آپ کو 1 گھنٹہ پہلے کیوں نہیں پتا تھا کہ نماز کا وقت آ رہا ہے؟ تو میں 1 گھنٹہ پہلے سے وارن کر دوں، 1 گھنٹے بعد نماز کا ٹائم ہوگا، آپ کے پاس 1 آ رہا ہے، آپ اس کو کمپلیٹ کریں. تو یہ ہے وہ چیزیں کہ ہم اپنے چیلنجز کو انشاءاللہ جب پورا کریں گے. ابھی بہت ساری اس میں اور ٹپس ہیں جو بطور والدین ہمیں سیکھنی ہیں. تو انشاءاللہ اللہ سے مدد مانگیں، اپنے آپ کو تربیت یافتہ کریں، سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری نسلوں کو متقین کا امام بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.